نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے. آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص، ضعیف شخص حاضر ہوا. یقیناً صحابی تھا. حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں، اپنے آقا کی باتیں سناتا ہوں، ان کے الفاظ پر غور کیا کرو. ہر لفظ کے اندر بہت سے راز چھپے ہیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ ایسے ہی نہیں بتایا کرتا، کسی سمت لے جانا چاہتا ہوں. آپ کی سوچ کے اندر، خیال کے اندر ایک قبلہ بنانا چاہتا ہوں اور اس قبلے کی سمت سیدھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ خوب وہ بات جس مقام پر میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے دل میں گھر کر جائے. بوڑھا شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں، مجھے کچھ عطا فرمائیں. اب مانگنے کہاں آیا ہے، ذرا یہاں پر تو غور کریں. براہ راست کس سے مانگتا ہے؟ کائنات جن کے ٹکڑوں پر پلتی ہے. آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ عنایت فرما دیجیے، میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے فرمایا، وہ سامنے جو کھجور کا ایک پتا، ایک شاخ سوکھی ہوئی پڑی ہے، اسے اٹھا کر لے آؤ. وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے اس کھجور کے سوکھے ہوئے پتے کے ساتھ اپنے پسینہ پاک کی ایک بوند ایک شیشی میں ڈال کر اسے ادا کر. وہ اسے لیے ہوئے اپنے گھر چلا گیا. جب گھر پہنچا تو اس کی بیٹی دلہن بن کر تیار تھی. اس نے آپ کے پسینہ مبارک سے اس کو کیا کیا، اس کو لگا دیا. جب لگا دیا تو سامنے بارات آ گئی اور داماد کو دیکھا تو اس نے وہ پسینہ پاک اس داماد کے بھی کپڑوں پر لگا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ ان کا گھر مدینہ پاک کے اندر خوشبوؤں والا گھر کہلاتا. یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جسے آپ خوشبو عطا فرما دیں پھر اسے حاجت کسی خوشبو کی نہ رہتی. نہ صرف اس کو بلکہ اس کی نسل میں آنے والے ہر فرد کو قیامت تک کبھی کسی خوشبو کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ فرماتے ہیں کہ اس جوڑے کو جسے آپ کا پسینہ مبارک لگا دیا گیا، ان کے گھر جو بچے پیدا ہوئے ان سے بھی سونے کی خوشبو آتی. ان کی نسلوں میں یہ بات چلتی گئی. وہ جو عنایت فرمایا وہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا ہو گیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے، میں نے جو ابتدا میں کہا الفاظ پر غور کیا کرو، اور در مصطفیٰ سے جسے خیرات مل جائے وہ پھر اس تک نہیں رہتی، قیامت تک جاری اور ساری ہوتی. ان کی نسلوں میں جسے حضور عطا فرما دیں پھر اسے کسی شے کی حاجت نہیں رہتی، وہ ایسا غنی فرما دیں. اب یہ جب واقعہ ہو گیا اور ان کا گھر
خوشبوؤں والا گھر کہلانے لگ گیا۔ وہ جس گلی میں ان کا گھر تھا، وہ اس گھر کی گلی میں کوئی پڑھتا تو خوشبوئیں آتی، مشہور ہو گیا کہ کون سا گھر؟ وہ خوشبوؤں والا گھر۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدر چھوٹی کے بزرگوں میں سے گزرے، اور آپ کا جو دور پاک تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 800 سال کے بعد تھا۔ کتنا عرصہ؟ 800 سال کے بعد کا جو دور تھا، آپ کی پیدائش کا وقت وہ تھا، اور 800 سے 850 کے درمیان آپ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس گھرانے کو، ان کی نسل کو تلاش کیا جائے۔ اس غرض سے مدینہ پاک چلے گئے، پوچھتے رہے، دریافت کرتے رہے، منزل پر پہنچ گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت 800 سال کے بعد جو ان کی نسل موجود تھی وہاں پر، میں ان کے گھر چلا گیا، میں دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو 800 سال کے بعد بھی اس جوڑے کی جو نسل تھی، اس بچوں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ میرے آقا کی شان کہ جسے جب کچھ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ تھمتا نہیں، وہ پھر چلتا رہتا ہے۔ وہ فیض آپ تقسیم فرماتے رہتے ہیں، غلام پاتا رہتا ہے، اور غلام رہے نہ رہے، فرمایا ان کی نسل در نسل وہ فیض چلتا ہے۔